That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China has signed a data exploitation unit specifically to this new project. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی انتخابات میں چینی مداخلت کا الزام، ایف بی آئی کو تحقیقات کی ہدایت کر دی، انتخابی انٹیلیجنس معلومات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم، کہا 2020 کے انتخابات میں چین نے تقریباً 2 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کیا، ہمارے انتخابی نظام کو ہیکنگ اور غیر ملکی مداخلت کا سامنا رہا ہے، ایسا انتخابی نظام چاہتے ہیں جو دھاندلی اور بیرونی مداخلت سے پاک ہو، ووٹرز کے ڈیٹا کے بہتر تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تقریر نشر نہ کرنے پر امریکی صدر، کئی چینلز پر برہم، لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ ایران پر حملوں کا چھٹا روز، امریکی فوج نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانے پر رکھ لیا، بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے اہم پل پر حملہ، ریلوے اسٹیشن اور کمیونیکیشن ٹاور بھی نشانہ، رہائشی علاقے میں بمباری، بندر خمیر میں 2 پل تباہ، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر حملوں کے بعد بجلی کی فراہمی معطل، خورستان میں دریائے شور پر پل تباہ، حملے کے وقت سویلین گاڑیاں گزر رہی تھیں، جانی نقصان کا خدشہ۔ جزیرہ قیشم، چابہار، سیرک اور اہواز شہر میں بھی بمباری، بو شہر اور حمیدیہ میں دھماکوں کی آوازیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جمعرات کو ایران کے کئی پلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمارا ہدف وہ مقامات ہیں جہاں سے بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے ہوتے ہیں، حملوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے، سینٹ کام کا موقف۔ آبنائے ہرمز اور اطراف کے علاقے جہاز رانی کے لیے کھلے ہیں، بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے ہماری افواج نے ایک جہاز کی تلاشی لی، خلاف ورزی کی کوشش کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کا راستہ تبدیل، ایک جہاز کو وارننگ نظر انداز کرنے پر ناکارہ بنا دیا۔ اس وقت مشرق وسطی میں تقریباً 50,000 سے زائد فوجی تعینات ہیں، کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کہتے ہیں ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول کھو چکا۔ امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار، کویت میں متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا، دھماکوں کی آوازیں بصرہ شہر تک سنی گئیں، قطر میں فضائی دفاعی نظام الرٹ، بحرین کے سخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹروں اور جاسوس طیاروں پر حملوں کا دعویٰ، امریکہ ہمارے پاور پلانٹس پر حملہ کرے تو باب المندب بند کر دیں، تہران کا یمنی حوثیوں کو پیغام۔ رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے یورپ اور ایشیا کو ملانے والی اہم ترین گزرگاہ پر میزائل اور ڈرون نصب کر دیے، آبنائے ہرمز ہماری ریڈ لائن، امریکی مداخلت قبول نہیں، ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے، ترجمان ایرانی فوج کی وارننگ، کہا آبنائے ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے والی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا امریکی صدر نے ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی، آپریشن ایپک فیوری کے اختتام پر ہم سفارتی مرحلے میں داخل ہو گئے تھے لیکن ایران نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے، تہران کو تجارتی جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ ہم ایران کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ Beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. امریکہ ایران معاہدے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل، امریکی نائب صدر نے صہیونی ریاست کے چہرے سے نقاب اتار دیا، اسرائیل نہیں چاہتا کہ ڈیل ہو، مخالفین کے پاس تنازع کا کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں، ان کی واحد تجویز ہے کہ مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہو۔ جے ڈی وینس نے کہا حکومتوں کی تبدیلی کے لیے فوج بھجوانے کا دور ختم ہو چکا، ہماری اسٹریٹجک ترجیح آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا بھی ایرانی حکام کے حوالے سے بڑا دعویٰ، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پر مذاکرات کو مالی فوائد کے لیے استعمال کرنے کا الزام، ٹرمپ انتظامیہ نے تردید کر دی، ایران کے معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس کا موقف یکساں ہے، تہران کو جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے، ترجمان وائٹ ہاؤس کی بریفنگ۔
ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد، قطر نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دیں، واضح کیا کہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جھوٹی خبروں کا مقصد ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے، پروپیگنڈا امن کی جد و جہد کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اردن نے امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی سے متعلق ایرانی بیانیہ غلط قرار دے دیا۔ خطے میں تناؤ کسی کے مفاد میں نہیں، تنازع میز پر ہی حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کا کشیدگی میں مسلسل اضافے پر اظہار تشویش۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن کا بنیادی فریم ورک قرار، ترجمان دفتر خارجہ کو ابنائے ہرمز کی صورتحال جلد معمول پر آنے کے لیے پر امید، کہا فریقین تشدد کا راستہ چھوڑ کر تکنیکی سطح کے مذاکرات بحال کریں، پاکستان حوصلہ افزائی جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں آسمان پر، برطانوی کروڈ آئل 84 اور امریکی خام تیل $79 فی بیرل پر ٹریڈ۔ آبنائے ہرمز پر تیل اور گیس کی ترسیل بہتر بنائی جائے، کشیدگی ختم نہ ہوئی تو عالمی توانائی منڈی کے لیے تشویش بڑھ سکتی ہے، عالمی توانائی ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ خطے کی صورتحال غیر یقینی، ملکی معیشت منفی اثرات کی زد میں آنے کا اندیشہ، پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت، قومی سطح پر کفایت اپنانے پر زور، کسی بھی ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کا حکم۔ شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، سادگی اور کفایت اقدامات پر رپورٹ پیش، حکومت نے بروقت اور مؤثر حکمت عملی سے ایندھن کی فراہمی یقینی بنائی، وزیر اعظم کا بھرپور تعاون پر عوام کو خراج تحسین، ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود، مستقبل میں بلا تعطل فراہمی کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کو بریفنگ۔ بنو کے علاقے گلبہار ہوید میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک، ساتھی فرار، حکام کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں سے دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ دیکھو آپ نے بھی یہی وردی پہنی ہوئی، میں نے بھی یہی وردی پہنی ہوئی ہے، دیکھو مجھے اس وردی پہ فخر ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کو بھی اس وردی پہ فخر ہے اور آگے آپ بھی ہمارا سب کو فخر ہے۔ دیر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، پولیس کا مثالی جذبہ اور عزم، آر پی او ملاکنڈ عام دشمنوں کے خلاف ثابت قدم رہنے والے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے پہنچ گئے، آزمائش کا وقت مرد میدان کی پہچان، جیسے مجھے وردی پر فخر ہے آپ کو بھی ہے، جوانوں کو تھپکی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ شہداء سے متعلق بیان، ایم کیو ایم کا مولانا فضل الرحمان سے وضاحت کا مطالبہ، جے یو آئی سربراہ کو ادراک ہوگا دشمن ملک ان کے الفاظ کو سرخی بنا رہا ہے، خالد مقبول صدیقی کا رد عمل، ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا بیان ملک دشمنی کے مترادف، شہداء کے ورثاء کی دل آزاری کی گئی، لگتا ہے کہ مولانا آئندہ الیکشن نئی دلی سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گورنر سندھ بولے شہداء نے وطن پر جانیں نچھاور کی، مولانا فضل الرحمان کو بیان فوری واپس لینا چاہیے۔ نہال ہاشمی کی پیغام امن کمیٹی کے سربراہ حافظ طاہر اشرفی کے ساتھ پریس کانفرنس، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بھی جے یو آئی سربراہ سے بیان واپس لینے کا مطالبہ، کہا معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، الفاظ واپس لینے سے عزت کم نہیں ہوگی۔ شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کا بیان، گلگت بلتستان اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، شہداء قوم کے ہیرو ہیں، ان کا احترام ہر پاکستانی پر فرض ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رکن محمد علی کی پیش کردہ قرارداد کا متن، تمام ارکان کی جانب سے حمایت، گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر اور استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا عبوری صوبہ بنا کر گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی، سینٹ اور مالیاتی اداروں میں نمائندگی دی جائے۔ پاکستان سے یورپ کے لیے ڈنکی لگانے والوں کے مزید 3 روٹس کی نشاندہی، انسانی اسمگلر سہانے مستقبل کے خواب دکھا کر نئی نسل کو موت کی دلدل میں دھکیلنے لگے۔ ایف آئی اے کے مطابق پہلے روٹ میں پاکستانیوں کو ویزے پر ملیشیا لے جا کر سمندری راستے سے مصر، پھر لیبیا سے یورپ پہنچایا جاتا ہے، دوسرا روٹ ازبکستان سے بیلاروس اور پولینڈ ہے، تیسرے روٹ میں موریتانیہ اور سنیگال بلوایا جاتا ہے، پھر کینری آئی لینڈ سے غیر قانونی طور پر اسپین پہنچایا جاتا ہے۔
گلگت بلتستان کے علاقے کھرمنگ میں چراگاہ کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی، ورثاء اور مکینوں کا لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ لاہور میں پلی عبور کرتے ہوئے 2 بچے دریائے راوی میں جا گرے، تلاش کے لیے آپریشن جاری، بچوں کی عمریں 9 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ کراچی میں بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے، سرجانی اور منگو پیر میں زیر تعمیر عمارت پر فائرنگ، دونوں بلڈر سے 7 کروڑ روپے کا مطالبہ، فائرنگ سے پہلے اور بعد میں بلڈر کو دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا کی دوبارہ تفتیش، نئے انکوائری آفیسر نے 7 اداروں کو خطوط لکھ دیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور مارکیٹ انتظامیہ کو NOC دینے والے افسران کے نام طلب، تنویر پاستہ سمیت 6 ملزمان کے بیان بھی ریکارڈ۔ کراچی کا ولی کا اسپتال HIV کینسر کا مرکز، طبی عملے کی مبینہ غفلت پر سوالات، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 78 بچوں میں وائرس کی تصدیق، 6 جانیں جا چکیں، انتظامیہ نے پھر بھی سبق نہ سیکھا، طبی فضلہ تلف کرنے کے بجائے کچرا کنڈی میں پھینکنے کا سلسلہ جاری۔ سرگودا کے ٹیچنگ اسپتال میں مریضوں کی جانوں سے کھلواڑ، وارڈ بوائے آپریشن کرنے لگا، غیر تربیت یافتہ ملازم کی ٹانکے لگانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، MS نے انکوائری کا حکم دے دیا، ملازم نے انچارج سرجن کی ہدایت پر عمل کیا، پرنسپل ڈاکٹر فیصل مسعود کا موقف۔ خیرپور میں ملزمان کی خاتون سے لوٹ مار، خاتون بچے کو اٹھائے جا رہی تھی، موٹر سائیکل سوار 4 افراد نے چھینا جھپٹی کی، چیخ و پکار پر لوگ گھروں سے نکلے مگر مسلح افراد کو دیکھ کر دروازے بند کر لیے، CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ خوشاب کے علاقے جوہر آباد میں پاگل کتے نے 11 افراد کو کاٹ لیا، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل، DHQ میں اینٹی ریبیز ویکسین ناپید، ہم نے فی کس 66,000 کی ویکسین خریدی، زخمی نوجوان کا دعویٰ۔ پہاڑوں پر مہم جوئی کا اہم مرحلہ، 350 سے زائد کو پیما گلگت بلتستان پہنچ گئے، مختلف کیمپس میں موسم صاف ہونے کا انتظار، محکمہ سیاحت کے مطابق 250 کو پیما بلتستان ڈویژن میں 8,000 میٹر بلند پہاڑ سر کریں گے، 65 دیامے ڈویژن اور 35 گلگت ڈویژن میں مہم جوئی کے لیے پرعزم۔ اور شاندار جیت پر ارجنٹینا کا بے مثال جشن، کھلاڑیوں نے رونقیں بکھیر دیں، ڈھول کی تھاپ اور گیتوں کی گونج، جیت کے نعرے، سپر سٹار میسی کو کاندھوں پر اٹھا لیا، ایٹلانٹا سے بیونس آئرس تک خوشیاں ہی خوشیاں۔